السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گھر والوں سے چھپ کر ایک عیسائی لڑکی سے محبت کی، شادی کر لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اب بھی اس کے دوسرے عیسائی لڑکوں سے تعلقات ہیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر کافی عرصے کے بعد وہ مجھے ہسپتال میں نظر آئی اور مجھے پتہ چلا کہ اسے گلے کا کینسر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ وہ میرے نکاح میں تھی، میں اس کی خدمت کرنے لگا، اور پھر ایک دن میں نے اسے سورۃ رحمان کی تلاوت کروائی تھی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اسی وقت کبھی کبھی محبت میں انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پھر اسے کسی چیز کی سمجھ باقی نہیں رہتی، نہ صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے بھی جب نینی سے محبت ہوئی تو مجھے آگے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیا، نہ یہ نظر آیا کہ اس کا کردار کیسا ہے، نہ ہی میں نے مذہب کا فرق دیکھا۔ حالانکہ میں نینی کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں جانتا تھا جو کسی بھی مرد کی غیرت کو گراں گزرتی تھی، لیکن میں نے ان سب باتوں کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ اگر مجھے کچھ پتہ تھا تو بس اتنا ہی کہ مجھے نینی سے محبت ہو گئی ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ یہ محبت اس قدر شدید اور زوراور تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس سے شادی کر لی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اپنے ماں باپ کو شامل کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے ماں باپ بہت زیادہ مذہبی ذہنیت کے مالک تھے، اور وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہ کرتے کہ ایک کرسچن لڑکی ان کی بہو بن جائے۔ اس لیے میں نے یہ بات سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ دراصل نینی ایک عیسائی لڑکی تھی جو میرے ساتھ کالج میں ہی پڑھتی تھی۔ مجھے اسکالرشپ پر امریکہ کے کالج میں ایڈمیشن ملا ہوا تھا، اور میرے والدین نے ساری جمع پونجی لگا کر مجھے یہاں بھیج دیا تھا تاکہ میں ان کا مستقبل روشن کر سکوں۔ میں اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ آیا تو میں یہاں تعلیم حاصل کرنے تھا، لیکن پھر میری زندگی میں نینی چلی آئی اور میری زندگی کا ایک خاص حصہ بن گئی تھی۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری چیزوں میں بھی انوالو کر دیا تھا۔ کبھی پارٹیز میں لے کر چلی جاتی تو کبھی دوستوں کے ساتھ ہم گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ وہ بہت آزاد خیال لڑکی تھی اور بالکل تنہا رہتی تھی۔ بہت عرصے پہلے اس کے والدین کی طلاق ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے اکیلے ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھایا تھا۔ صبح میں وہ یونیورسٹی پڑھتی تھی اور شام میں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری بھی کیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے ہی اپنے ہوٹل میں نوکری بھی دلوا دی تھی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ صبح یونیورسٹی اور شام میں ہوٹل میں ہوتا تھا۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کو یہ بات بتائی تھی کہ میں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کر رہا ہوں، تو میری ماں یہ سن کر خوب روئی تھی اور کہنے لگی کہ تیرا خرچہ ہم یہاں سے بھیج دیا کریں گے، لیکن تجھے وہاں ایسی نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے حساب سے دیکھا جاتا تو ویٹر کی نوکری بہت ہی بری سمجھی جاتی تھی، لیکن امریکہ میں اس طرح کی نوکریوں کو برا نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ یہی نوکریاں کر کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے تھے، پھر چاہے وہ پاکستانی ہوتے یا امریکن۔ میں نے اماں جان کو کہہ دیا تھا کہ میں نوکری اپنی خوشی سے کر رہا ہوں اور اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں۔ تقریباً سارا ہی دن میرا اور نینی کا ایک ساتھ گزرتا تھا۔ اس کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے، سبھی سے وہ دوستی بنا لیتی تھی اور پھر خوب مزے کرتی۔ زیادہ تر وہ لڑکوں کے پیسوں پر ہی عیاشی کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ویٹر کی نوکری سے جو پیسے ملتے اس سے وہ یونیورسٹی کا خرچہ پورا کیا کرتی تھی۔ وہ کافی مشکل زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ کہتی تھی یہی زندگی ہے اور اسی طرح زندگی جینی چاہیے۔
جیسے جیسے وقت گزرا اور مجھے اور نینی کو ایک ساتھ سال ہوا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ غلط راستوں کی مسافر ہے، لیکن میرا ماننا تھا کہ اس نے یہ مسافت حالات کی وجہ سے طے کی ہے۔ اپنے ماں باپ کی طلاق کی وجہ سے وہ بے گھر ہو گئی تھی، بے آسرا ہوئی تھی، شاید اسی لیے اس روش میں پڑ گئی تھی۔ میری نظر میں اس کے ہر گناہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی جواز تھا، اور شاید یہ میری محبت تھی جس نے یہ جواز تلاش کر لیے تھے۔ میں اس کی قربت کا خواہش مند تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے نکاح کی بات کی تو وہ کچھ ہچکچائی اور کہنے لگی، تم مسلمان ہو اور میں کرسچن، تمہارے گھر والے کبھی اس شادی کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ میرے آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ ہم نکاح کے بغیر بھی تو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، شادی کرنا ضروری تو نہیں۔ وہ بغیر شادی کے بھی میری ہونے کو تیار تھی، اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے شاید دنیا کا سب سے بڑا گناہ تھا کہ میں بغیر نکاح کے نینی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتا۔ نینی کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو، ابھی تو مجھے یہاں 3 سال تعلیم کے لیے اور رہنا ہے، تب تک ہم شادی کر کے آرام سے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بچے ہو گئے تو میں خود اپنے گھر والوں کو بتا دوں گا، بچے ہو جائیں گے تو پھر میرے گھر والے بھی ہمیں قبول کر لیں گے۔ ویسے بھی تم اہل کتاب ہو، میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، اور پھر میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری خوشی کی خاطر وہ ہر صورت تمہیں قبول کریں گے۔ میں نے نینی کو ہر طریقے سے راضی کیا تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو کہ پھر تم مجھ پر زیادہ پابندیاں نہیں لگاؤ گے، کیونکہ میرے ماں باپ کی طلاق بھی اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ بابا ماما کو پارٹیز وغیرہ سے روکتے تھے اور انہیں ماما کی آزادی اور دوستیوں پر اعتراض تھا۔ اسی وجہ سے گھر میں روز روز لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جہاں جانا ہے میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں کبھی کسی بات کا پابند نہیں کروں گا۔ وہ میری بات مان گئی تھی، اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، وہ کافی سالوں سے تنہا تھی، اس لیے اس نے چھپ کر مجھ سے نکاح کر لیا، اور پھر ہم دونوں اسی اپارٹمنٹ میں ایک ساتھ رہنے لگ گئے تھے۔ اکثر میرے والدین کو شک گزرتا اور میری ماں مجھ سے پوچھتی کہ تو وہاں کسی انگریزن کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا نا؟ اماں کی بات سن کر میرے پسینے چھوٹتے، لیکن میں ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا اور اماں سے کہتا کہ نہیں نہیں، میں اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا ہوں۔ میں اتنی جلدی اپنی شادی کے بارے میں اماں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، میری واپسی میں ابھی بہت وقت تھا، اور اگر میں اماں کو ابھی اس بارے میں بتا دیتا تو وہ رو رو کر ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ جو جیسے چل رہا تھا میں نے چلنے دیا۔ میں اور نینی ایک ساتھ رہ رہے تھے، اب بھی دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی چلے جاتے اور نوکری پر بھی ساتھ ہوتے تھے۔ مجھ سے شادی کے بعد بھی اس کی کافی لڑکوں سے دوستی جاری تھی، لیکن ایک حد میں رہ کر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو کسی لڑکے کے ساتھ کہیں بھی باہر کو نہیں جائے گی، اور نہ ہی کوئی لڑکا ہمارے گھر آئے گا، البتہ وہ دن میں جس سے چاہے مل سکتی ہے۔ میں نے بس اسے ایک حد تک اپنا پابند کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ خود کو بدل دے۔ میری بات پر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ میرے رنگ میں ڈھل رہی تھی۔ پھر کچھ دن گزرے تو وہ کہنے لگی کہ میں اب نوکری چھوڑ رہی ہوں، میری ذمہ داری اٹھانا تمہارا فرض ہے، اس لیے تم ہی کمانے کا انتظام کرو۔ نینی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا تھا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود یہی چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہو کر
مسلمان ہو جائے اور مسلمان عورتوں کی طرح حیا اور پردہ اس کا زیور بن جائے۔ اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ گھر چلانا اور کمانا میری ذمہ داری تھی۔ مشرقی عورتیں بھی چار دیواری میں ہی رہتی تھیں۔ اگر نینی بھی یہی چاہتی تھی تو اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سکون سے یونیورسٹی کے بعد اپنی پڑھائی پر دھیان دو تاکہ تمہاری بھی اسکالرشپ قائم رہے اور میں بھی ساتھ ساتھ کوئی اور نوکری تلاش کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی تھی اور پھر زندگی کی گاڑی اسی طرح چل پڑی تھی۔ میں یونیورسٹی سے نکلتا تو پہلے ایک نوکری اور پھر دوسری نوکری پر چلا جاتا، اور پھر رات گئے گھر واپس لوٹتا تھا تو نینی میری منتظر ہوتی تھی۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہ ہوتا تھا کہ میں زیادہ اپنے گھر فون کر سکوں۔ ہفتے میں ایک دو بار بڑی مشکل سے میں فون کرتا تو اماں مجھ سے بہت روٹھی ہوئی کہتی تھی کہ تو وہاں جا کر تو ہمیں بھول ہی گیا ہے۔ لیکن میں اماں کو یقین دلاتا کہ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں، اور پھر میرے منانے پر اماں مان جاتی کیونکہ اماں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایسے ہی 4 مہینے گزر گئے تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے نینی کا ساتھ مل گیا تھا اور ہماری زندگی بھی سیٹ ہو گئی تھی۔ البتہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں اب بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اور نینی نے اسی طرح 1 سال ساتھ گزار دیا۔ میری روٹین بہت مشکل تھی۔ مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نینی کے ساتھ بیٹھ کر آرام سکون سے بات چیت کر سکوں۔ میں اتنا تھکا ہوا گھر واپس لوٹتا کہ بس بستر پر گرتے ہی سو جاتا۔ پورے ہفتے میں میری کوئی بھی چھٹی نہیں تھی کیونکہ میں اپنے ساتھ ساتھ نینی کا خرچہ بھی اٹھا رہا تھا، اور یہاں گھر چلانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ نینی نے مجھ سے بھی کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ مجھے گھر جلدی آنے کا کہتی تھی اور نہ ہی چھٹی کرنے پر زور دیتی تھی۔ پھر ایک دن نوکری کے وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو مجھے چھٹی مل گئی اور میں اچانک ہی اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ رات کے تقریباً کوئی 8 بج رہے تھے۔ میرے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میری محبت کا بت چکنا چور ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا تھا۔ کہنے لگی، مسٹر نور، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ میں تو اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا تھا۔ میری زبان کو تو جیسے لکوہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی میری پیٹھ پیچھے اس طرح ہر حد پار کر جائے گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے رنگ میں رنگ رہی ہے، اس میں بھی مشرقی عورتوں جیسی خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن میں غلط تھا۔ وہ ایک مغربی معاشرے میں جنم لینے والی عورت تھی جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری تھی، اور پھر وہ ایک مرد کی پابند ہو کر کیسے رہ سکتی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے چلے جا رہے تھے اور میں سر جھکائے بس اپنی بے وقوفی پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ انگریز لڑکا تو فوراً ہی ہمارے گھر سے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے میری جان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہ بچی تھی۔ میں خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ نہ میں نے نینی سے کوئی سوال پوچھا تھا اور نہ ہی اس نے کچھ کہا تھا۔ وہ ساری رات بس خاموشی سے ہی گزر گئی تھی۔ طوفان سے پہلے والا سناٹا ہمارے گھر کی 4 دیواری میں چھا گیا تھا، اور پھر صبح میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نینی کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اس نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ شاید وہ بھی اب اس رشتے سے آزادی چاہتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ میں نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے میری مخلص محبت کو ٹھکرا کر خود کو عیاش لڑکوں کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن مجھ پر یہ وقت بہت بھاری تھا۔ نینی کو چھوڑ کر میں ہاسٹل پہنچ گیا تھا۔
کچھ دن ہی میں نے بڑی مشکل سے پڑھائی کی تھی، اور پھر اس کے بعد میرا دل ہر طرف سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں سارا وقت تنہائی میں آنسو بہاتا تھا۔ نینی کی بے وفائی نے مجھے پوری طرح توڑ ڈالا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں میری ماں کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ آیا۔ کافی عرصہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی اور یہیں اپنی تعلیم کو پورا کیا۔ پھر والد کا بھی انتقال ہو گیا اور والدہ کا بھی۔ میں بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں میرے سر پر صحرا سجانے کا ارمان لے کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور میں انہیں یہ بھی نہ بتا سکا تھا کہ میں شادی کر چکا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ مجھے خود ہی قسمت نے ایک دفعہ امریکہ کا راستہ دکھا دیا۔ دراصل وہاں میری نوکری لگ گئی تھی۔ میں واپس تو نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اتنی اچھی نوکری چھوڑنا بے وقوفی تھی، اس لیے بہنوں کے لاکھ سمجھانے پر اس نوکری کے لیے میں امریکہ پہنچ گیا تھا۔ بہت بڑی کمپنی نے مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ یہ نوکری میرے لیے یونیورسٹی کے ایک پرانے دوست کی بدولت ہی مجھے حاصل ہوئی تھی، جس سے پاکستان جا کر بھی میرا رابطہ رہا تھا، اور وہ میرے ساتھ بہت ہی مخلص تھا۔ اسے نینے والے واقعے کا بھی پورا علم تھا، اس لیے اس نے نہ صرف میری دل جوئی کی تھی بلکہ میرے روشن مستقبل کے لیے بھی وہ فکر مند رہتا تھا۔ اس کے بہت سمجھانے پر میں واپس یہاں چلا آ گیا تھا، اور پھر میں خاموشی سے وہ نوکری کرنے لگا تھا۔ اب اس ملک میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں جہاں جاتا تھا مجھے ماضی کی یاد ستاتی تھی۔ نینی کے ساتھ زندگی کا ایک الگ ہی رنگ تھا، اور اب تو ہر چیز بے رنگ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس کی بے وفائی یاد آ جاتی تو ایسی ہی تکلیف ہوتی کہ میں خود کو سارا وقت کمرے میں بند کر کے رکھتا تھا۔ زندگی کسی مشین اور روبوٹ کی طرح گزر رہی تھی۔ میرا دوست مجھے بار بار شادی کا مشورہ دیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نینی کو بھول کر میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کروں، لیکن اب میرا شادی کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے کچھ عرصہ ہوا، اور سردی زیادہ بڑھی تو میری طبیعت اچانک خراب سی ہو گئی تھی۔ مجبوری میں میں ہسپتال پہنچا تو کوریڈور میں ہی میرے قدم زنجیر سے ہو گئے تھے، کیونکہ سامنے نینی ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف کو تھا۔ اس نے مجھے نہ دیکھا تھا، لیکن میں تو اس کی خوشبو تک کو پہچانتا تھا۔ ایک نرس اس کی ویل چیئر کو لے کر دوسرے وارڈ کی طرف جا ہی رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جانے کی بجائے میں اس ویل چیئر کے پیچھے پیچھے کھنچتا چلا گیا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ نرس نینی کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر بستر پر لٹا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ اس کی آواز تو نہ نکل رہی تھی، لیکن وہ اشارے سے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ نینی کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں جس نینی کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، زندہ دل تھی، ہر وقت شور شرابہ کرتی رہتی تھی۔ لیکن اس نینی کی تو آواز ہی نہیں تھی۔ یہ تو نہ ہی خوبصورت رہی تھی اور نہ ہی حسین، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ڈھانچہ میرے سامنے ہو۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا تھا اور پوچھا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ جواب بھی نہ دے سکی تھی۔ اور پھر نرس نے بتایا کہ نینی کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے لیے بات کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ وہ یہاں علاج کے لیے ایڈمٹ ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس شخص میں آپ کی جان بستی ہو اسے اتنی بڑی تکلیف میں دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس نے بھلے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ میرے نکاح میں تھی، اور اس کی سانسوں کے ساتھ میری سانسیں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بس ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اسے معاف کر دیا تھا۔ ساری پرانی باتیں میں بھول چکا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو اتنا کہ نینی
تکلیف میں تھی اور اسے میری اشد ضرورت تھی۔ اس کی بے وفائی کو بھول کر میں نے اپنی محبت کو دل میں دوبارہ جگا دی تھی اور اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ باقاعدگی سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی جاب بھی جاری رکھی تھی اور ہسپتال کے چکر بھی لگاتا تھا۔ ہسپتال کا خرچہ بھی اٹھانے لگا تھا۔ میرے دوست نے تو مجھے سختی سے کہا تھا کہ تمہیں نینی سے ہمدردی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہوگی تو پھر اسی راستے پر چل پڑے گی۔ لیکن میں نے بات کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے تو بس اس وقت اس کی زندگی کی فکر تھی، اس لیے میں پھر اس کے پیچھے ہلکان ہونے لگا تھا، مگر اس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ البتہ وہ تھوڑی بہت اس کی آواز نکلنے لگی تھی، اور پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے کی تھی۔ وہ ویٹرز کی نوکری کر کے تھک چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی مستقل طور پر اس کی ذمہ داری اٹھا لے، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے پرانے دوستوں نے اسے اسی روش پر ڈال دیا تھا۔ وہ اس سے ملنے جلنے لگے۔ میں دو نوکریوں میں اتنا مصروف ہوا تو میرے پیچھے گھر آ کر اسے تعلق قائم کرنے لگ گئے تھے۔ نینی نے سوچا تھا کہ یہ بات مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلے گی۔ ویسے بھی اس کے لیے شادی کا کوئی خاص مطلب تو تھا نہیں، اس نے تو یہ شادی اپنے مفاد کے لیے ہی کی تھی۔ لیکن پھر میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تو بھی اسے اس بات کا ذرا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اچھا ہی ہوا کہ اس کی اس رشتے سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں وہ انگریز لڑکا الیکس آ گیا تھا جو بہت ہی امیر اور پیسے والا تھا، اور اس کا خرچہ اٹھانے کو بھی بالکل تیار تھا۔ اس لیے نہ اس نے مجھ سے معافی مانگی نہ ہی مجھے روکنے کی کوشش کی، بلکہ میرے گھر سے جانے کے بعد اس نے الیکس کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ طرح طرح کے دوست اس کے پاس لے کر آنے لگا تھا، اور پھر اس کے دوست بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگے تھے۔ شروع میں تو یہ سب اتنا زیادہ بھیانک نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بات تشدد کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سب نشے کی حالت میں چور ہو کر اکٹھے ہی اس کے ساتھ زیادتی کرتے۔ اس نے سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ الیکس نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کا بھی دل لبھانے لگی تھی، اور اس کا تشدد خاموشی سے برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ باقی سارے دوست اس کا ساتھ کب کا چھوڑ گئے تھے۔ اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ سارا وقت بستر پر بیمار پڑی رہنے لگی، اور پھر کچھ عرصہ پہلے ہی اسے پتہ چلا کہ اسے گلے کا کینسر ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسے یہ کینسر کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ راستہ اس نے خود چنا تھا۔ الیکس کو ہماری زندگی میں شامل کرنے والی بھی تو وہی تھی۔ جب اسے گلے کا کینسر ہوا تو الیکس اور اس کے دوستوں نے اس کا دروازہ چھوڑ دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے لڑنے کے لیے تنہا کر گئے۔ پھر وہ خود ہی نوکری بھی کرنے لگی اور اپنا علاج بھی کروانے لگی، اور اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور وہ یہاں ہسپتال میں ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ اپنے حالات بتا بتا کر وہ میرے آگے خوب روئی تھی، مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، جبکہ میں اسے کب کا معاف کر چکا تھا۔ پھر میں لگ کر اس کا علاج معالجہ کروانے لگا تھا۔ ایک دن میری بہن کا فون آیا تو چاروں ناچار میں نے انہیں اپنی اور نینی کے شادی کے بارے میں بتا دیا۔ اب اماں ابا تو رہے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوتا۔ دبے دبے لفظوں میں کچھ معاملات سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ میری بہن جہاں میری شادی کا سن کر دنگ رہ گئی تھی، اس نے نینی کی بیماری کا سن کر مجھے کہا کہ اسے سورۃ رحمان کی تلاوت سنایا کروں، کیونکہ اس کی تلاوت سننے سے بہت سی بیماریوں میں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔
یہ بات تو میں بھی خوب جانتا تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میری بہن نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو اسی دن میں نے وضو بنایا اور قرآن شریف لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ میں نے خاموشی سے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے، اسے کہا کہ تم میرے ساتھ ساتھ یہ صورت بھی پڑھو۔ میں نے بستر پر ہی اس کا وضو بنوایا اور پھر آہستہ آہستہ اسے سورہ رحمان کی آیت پڑھانے لگا تھا۔ شروع میں اس کے گلے میں بے انتہا تکلیف تھی، آواز تک نہیں نکل رہی تھی، لیکن وہ جیسے جیسے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے لگی اور پھر دھیرے دھیرے اس کی آواز کچھ بہتر ہونے لگی اور پھر ایک مقام پر اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں رک سا گیا تھا اور میں نے قرآن شریف بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید مستقل پڑھنے کی وجہ سے اس کی دکھ تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے قرآن پاک بند کرتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگی، مسٹر نور اسے کھولو اور مجھے آگے پڑھاؤ۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ میرے گلے کا درد بھی بہت حد تک کم لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ پھر میں نے اسے آہستہ آہستہ پوری سورۃ الرحمن پڑھائی اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے گلے کے درد میں واضح طور پر کمی آ گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ آہستگی سے کہنے لگی، نور مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ یہ میری اولین خواہش تھی کہ نینی مسلمان ہو جاتی، لیکن آج اس نے اپنے منہ سے یہ بات کہہ کر میرا دل جیت لیا تھا۔ میں آہستہ سے اسے کلمہ پڑھایا تو اس نے میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اور پھر میں نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا تھا۔ یہ نیا نام سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور پھر میں اسے روزانہ سورۃ الرحمن سناتا، ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کرواتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوئے اور جو رپورٹ آئی اس نے مجھے بالکل دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی رپورٹ کافی حد تک بہتر تھی۔ ڈاکٹر اسے ڈسچارج کرنے کو تیار تھے، البتہ اس کا علاج جاری رہنا چاہیے تھا۔ میں فاطمہ کو لے کر واپس گھر لوٹ آیا، وہی گھر جہاں سے میں اسے چھوڑ کر نکلا تھا۔ وہ آج بھی اسی جگہ رہتی تھی، لیکن اب مجھے پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا تھا۔ میں آج بھی فاطمہ کے ساتھ ہوں، اس کا علاج معالجہ چل رہا ہے۔ سورۃ الرحمن کی طاقت نے اسے پہلے سے بہتر کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ سورۃ الرحمن کو کسی بھی بیماری میں سنیے اور اس کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی میری آپ سے گزارش ہے کہ فاطمہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔